تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. لکھا ہے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں. یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا چاہتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. اور آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. ہمیں خدا کی تعریف ہو. آج خدا کے کلام کو ہمیں ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے، کیونکہ پولس رسول اس تلاوت کے دوران بہت سی باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. پہلی بات جو اس تلاوت کے اندر اس نے کی ہے، پہلے اپنے پاس آج کا مضمون نوٹ کر لیجئے. آج کا مضمون ہے نشان کی طرف دوڑنا. پولس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی. یہ وہ انسان ہوتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے مسیح یسوع کی خاطر انہیں چھوڑ دیا، انہیں کوڑا سمجھا، اور اب میں روحانی چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہوں. ایک دنیاوی شخص کن چیزوں کے لیے زور مارتا ہے؟ دنیاوی کی بات کر رہا ہوں. کن باتوں کے لیے اس کا ذہن کام کرتا ہے کہ میں کن چیزوں کو حاصل کروں؟ ہاں جی، کار، گاڑی، گھر، دولت، شہرت، نام، میں نظر آؤں. یہ انہی اور بہت سارے لوگ انہی چیزوں کو پکڑتے پکڑتے حاصل کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں تو دنیاوی تھی اور پھر دنیا میں ہی رہ گئی. دوڑ مار بہت ہے، دوڑے بہت لگا رہے، لیکن پولس ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں. میری زندگی میں ایک گول ہے، میری ایک منزل ہے. میں کوٹیشن ہمیشہ ایسے موقع پر ضرور دیتا ہوں. یہ افریقن ایک لیڈر تھا جس کا نام نیلسن منڈیلا تھا. بڑی اچھی بات اس نے کی. آج کے ہمارے مضمون کے مطابق ہمیں
سیکھنے کو ملے گا. وہ کہتا ہے ایکشن وداؤٹ ویژن جسٹ ٹائم پاس. آپ کام کر رہے ہیں, آپ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی منزل کوئی نہیں ہے, تو یہ صرف دوڑ بھاگ ہے, تھکاوٹ ہے, اور کچھ نہیں ہے. ایکشن وداؤٹ ویژن جسٹ ٹائم پاس. پھر وہ اگلی لائن کہتا ہے ویژن وداؤٹ ایکشن جسٹ ڈے ڈریمنگ ہے. آپ کے پاس منزل ہے, آپ کے پاس نشان ہے, آپ کے پاس مقصد ہے, لیکن آپ اس کی طرف بڑھ نہیں رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کر رہے, آپ اس کے لیے پلاننگ نہیں کر رہے, آپ اس کے لیے کسی طرح کی متحرک نہیں ہے, تو یہ صرف دن میں خواب دیکھنے کے برابر ہے بس. لیکن وہ تیسری ایک لائن خوبصورت لکھتا ہے, کہتا ہے ایکشن ود ویژن کین چینج دا ورلڈ. اگر آپ مقصد رکھتے ہیں اور پھر اس پر کار بند ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے متحرک ہیں, تو آپ ایک دن کسی منزل پر پہنچیں گے اور پھر دنیا کو تبدیل کرنے کا وسیلہ بن جائیں گے. آپ اور میں محنت سارے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اگر ہماری منزل دنیا کی چیزیں ہیں تو برا نہیں ہے, لیکن ابدی نہیں ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں چیزیں. یہ کار, یہ بنگلہ, یہ شہر, ہمارے پاس ایک سوچ ہے آج کل ہر بندے کی, ہے نا, کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. تو تجھی سوچ کی ہے میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں, اور اس مشہوری کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ منزل نہیں ہے. ہم سے پہلے کی دنیا کے بڑے بڑے امیر, اور ہم سے پہلے کی دنیا میں, یعنی کہ آج سے 20, 30, 50 سال پہلے بڑے بڑے سورما تھے, بڑے بڑے مشہور لوگ تھے, کدھر گئے؟ ختم. سو نشان درست رکھیے. پولس کا نشان کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. پولس کا نشان کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ پولس مسیح یسو کا فالوور تھا, یسوع مسیح کا دیوانہ تھا, یسوع مسیح سے محبت کرنے والا تھا, اور یسوع مسیح جیسا بننا چاہتا تھا. پولس کیا لکھتا ہے؟ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. میں کیسے بنوں؟ میں بننا ہوں, بننے کی کوشش کرتا ہوں. آؤ سیکھیں, کچھ روحانی طور پر گول سیٹ کریں. یہ سال مجھے کیوں ملا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ میں بھی رات کو بھی یہ کہہ رہا تھا, ہمارے بہت سارے پیارے اس سال میں 2025 میں ہم سے جدا ہو گئے. میری والدہ خدا ان کے پاس چلی گئی. یہاں پر بہت سارے میرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے کھوئے ہیں. آپ کیوں زندہ ہیں یہ سوچیں. آپ کیوں زندہ ہیں؟ وہ چلے گئے, اپنے وقت پر چلے گئے, خدا نے انہیں بلا لیا, آپ کیوں یہاں ہیں؟ افسوس کریں, روئے دھوئے, نفرتیں پھیلائے, لڑائیاں جھگڑے بڑھائے, دوریاں پیدا کریں, شک و شبہ کی باتیں کریں, بغض کی باتیں کریں, اس لیے زندہ ہے؟ نو, آپ اس لیے زندہ نہیں رکھیں گے. پولس کے نشان کو دیکھیے. پولس کہتا ہے میں نشان کی طرف جاتا ہوں, اور نشان کیا تھا؟ میں مسیح کی مانند کاش بن جاؤں, میں مردوں میں سے زندہ ہونے کے تجربہ کو حاصل کر لوں, میں مسیح کی اسی قدرت کو حاصل کر لوں, میں مسیح جیسا بن جاؤں. یہ تھا اس کا نشان, یہ تھی اس کی منزل.
اس کی دوسری منزل یہ تھی کہ میں اس بادشاہی میں داخل ہوں جو یسوع مسیح نے دینے کا وعدہ کیا ہے. بولے ہلیلویا. انہوں نے کہا میں کچھ کر کے میں اس بادشاہی میں داخل ہو جاؤں. یہ نتیجہ والا کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ یہی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. اور اگر آپ زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کرتے ہیں, اس کے کلام کے تابع کرتے ہیں, تو یقیناً آپ اس بادشاہی میں جانے کے لیے زمین پر ہی اطمینان حاصل کر لیں گے. اس کی تیسری بات, پہلی بات وہ مسیح جیسا بننا چاہتا تھا, اس کا گول یہ تھا. دوسری بات وہ اس بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا تھا جو مسیح نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اور تیسری بات وہ اس خدمت کو سنبھال کر بڑی دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. یہ اس کا نشان تھا. اسی لیے وہ غیر قوموں میں انجیل سنانے کے لیے چنا گیا. اس نے غیر قوموں میں ہی انجیل سنائی. وہ اپنی خدمت کا گول جانتا تھا. آج خدمت کا گول بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ان سے انہیں دیکھیں, وہ آج کوئی منسٹری کر رہے ہوتے ہیں, کل وہ کوئی اور منسٹری کر رہے ہوتے ہیں, پرسوں وہ کوئی اور منسٹری کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ ایک نشان نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے جانا ہے. سو آپ اگر 2025 میں بے مقصد زندگی گزارتے رہے ہیں تو آؤ اس نئے سال میں کوئی مقصد, کوئی گول سیٹ کریں جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. میں نے پہلے کہا دنیاوی چیزیں بری نہیں ہے, لیکن آپ کا گول روحانی ہونا چاہیے. روحانی گول کی طرف بڑھیے. 14ویں آیت دیکھیے ذرا. وہ کہتا ہے, بلکہ 13ویں آیت سے دیکھتے ہیں, اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا, بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. غور سے بات سنیے گا, یہ برکت کی بات ہے. جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا, نشان کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں. اب میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا تولے. جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں کیا وہ میرے ساتھ تو نہیں ہے کہیں؟ پیچھے کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں؟ آپ کو پچھلے مارچ میں, یہ جو 25 کا مارچ تھا, بہت بڑی خوشی ملی. کتنے مہینے گزر گئے, آپ اس خوشی میں سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, اسی خمار میں پھر رہے. جون میں کوئی دکھ ملا, آپ 6 مہینے گزر گئے ہیں, اس دکھ میں سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. 2 مہینے پہلے آپ کو بہت بڑا جھٹکا لگا, آپ اس جھٹکے سے باہر ہی نہیں نکل رہے, جبکہ آپ کی سانسیں بھی چل رہی ہیں, آپ گھر کے اندر بھی موجود ہیں, آپ رشتوں میں بھی بندھے ہوئے ہیں, لیکن آپ اس میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پالوس کیا کہتا ہے, جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں انہیں بھول کر میں آگے نشان کی طرف دوڑ رہا ہوں. 2025 کی کامیابیاں 2025 کی تھی. 2025 کے غم 2025 کے ساتھ مکا دیجئے. آؤ 2026 میں نئی سوچ کے ساتھ, نئی طاقت کے ساتھ, نئے تجربے کے ساتھ, نئی خدا کے خوف کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے گول کو اچیو کریں. ہلیلویا. اب 25 میں زندگی نہیں گزاری, ہائے مر گئے, ہائے لٹے گئے, ہائے انہیں چنگا نہیں کیتا, ہائے انہیں بندہ کر دیتا. خبر, آؤ نشان کی طرف چلیں, آؤ آگے کی چیزوں کی طرف چلیں, آؤ آگے بڑھیں, کیونکہ خدا نے آپ کو
2026 اس لیے نہیں دیا کہ آپ 2025 میں زندگی گزاریں. آمین. ہاللیلویا. بات سمجھ لگ رہی ہے میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال میں زندگی نہیں گزارنی. اب سال بدلا ہے, مجھے بھی بدلنا ہے. سال بدلا ہے, میں نے بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اور میں نے آگے جانا ہے, پیچھے نہیں. بھاگ بھاگ کے پیچھے, بھاگ بھاگ کے پیچھے. اور میرے اس کئی سالوں کی خدمت کے تجربے میں میں نے دیکھا ہے, ہم اچھی چیزوں میں کب بری چیزوں کو باندھ کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کتنے لوگوں نے لمبا سفر کیا ہے کسی رشتہ دار کے بعد, کراچی, مری, دور کا سفر کتنے لوگوں نے کیا؟ کافی لوگوں نے کیا. یاد رکھیے, سفر کے دوران کون سے پاس ہوئے گا, سفر کے دوران آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنا اچھا سفر طے کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس چیزیں بہت ہیں, سامان بہت ہے, بکسے نہیں مکر دے رہے, تو آپ کا سفر بڑا تھکا دینے والا ہوگا, کیونکہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. آپ کبھی گوروں کو دیکھیے گا, میں اکثر جب باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے. انہوں نے ایک شولڈر بیگ پایا ہوتا ہے, ایک چھوٹا بیگ لیا ہوتا ہے, وہ ایک کدی جینز ہوتی ہے, 2-4 ٹی شرٹاں ہوتی ہیں, بیبیاں بندیاں نے, تو ایسے ہنستے مسکراتے, 2 کیمرے ہوتے ہیں انہوں کو, ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اسی ادھر بھی ٹیچنگ ہے, ادھر بھی ٹیچنگ ہے, پیچھے بھی پایا ہوتا ہے, درو ایئرپورٹاں دے پجے پھر رہے ہوتے ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں ہمیں دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار ہے کہ ہجرت کر چلے نہیں کرے. سفر کا مزہ لینا ہے تو سامان کم رکھیے. اور آج خدا نے آپ کو پہلا دن 2026 کا دیا ہے. اگر آپ اس سال کا مزہ لینا چاہتے ہیں, اگر اس سال کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں, اگر اس سال میں خوشیاں لینا چاہتے ہیں, اس سال کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہتے ہیں, تو پھر 2025 کے بوجھ 2025 کے ساتھ ختم کر دیجئے. اب نئے ہو کر, ہلکے پھلکے ہو کر اگلے سال میں داخل ہو اور نئی اڑان اڑے اور نئے تجربے حاصل کریں. پرانی زندگی میں بس اپنا وقت ضائع کیجئے گا, کی ہویا, لٹیں گے, ماریں گے, 2025 فلانا ہو گیا, جو نصیب, جو نقصان ہوتا تھا ہو گیا, جو دکھ ملنا تھا مل گیا, جو کامیابی ملی تھی مل گئی. مزہ تو ہے کہ وہ کامیابی 2025 میں بڑھے اور آپ کامیاب نظر آئے. ہاللیلویا. یہ نہیں کہ 2025 ایک باری کم بڑھ گیا اور پودے چیز زندہ رہنا. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, وہ مجھے آج بھی بتاتے ہیں, میں 2025 2085 سوری ڈیٹا غلط ہو گیا, 1985 میں بڑا کامیاب تھا, 1976 میں بڑیاں بدروما کٹنا تھا, 1990 میں کر گیا. او بھائی آج کیا کر رہا ہے, آج کیا آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہے. او بھائی او تیرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تو ماضی میں زندہ رہ رہا ہے, ماضی نہیں حال میں آ, کیونکہ تیرا خدا حال کا خدا ہے اور تیری حالت آج کی نظر آنی ہے نا. اگر میں آج کہوں کہ میرا نوجوانی کی عالم میں جب 19-20 سال کا تھا, بڑا خوبصورت تھا, میرے ایڈے ڈالے سر, اور کہنا بھائی جی ہون کی ہو گیا ہے, ہون تے تسی کبے نہیں ہو پھر ٹردے جے وال تھے چٹے ہو گئے نے, ہے نا. تو مزہ کس چیز کا ہے, برکت کس چیز کی ہے؟ آج کی. اگر آپ پچھلے سال میں روزانہ 5 منٹ دعا کرتے تھے, اس سال کہیے خداوند میں آدھا گھنٹہ دعا کروں گا. مزہ تو تب ہے. دیکھیں یہ پچھلے سال 5 منٹ کر کے دیکھیے کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایسا میں کرنا ہی نہیں ہے. اپنے گول درست بنائیے, اپنی چیزوں کو دیکھیے, اپنے خاندان کو دیکھیے. اس
اس سال میں خاندان کو تھوڑا ٹائم دینا تھا. مجھے اچھا لگتا ہے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو چھٹی کرنا مناسب نہیں سمجھتے. آؤ اس سال میں خدا کو تھوڑا ٹائم دے کر دیکھیں. خدا کا وقت خدا کو دیجئے, وہ آپ کے وقت کو بدل دے گا. وہ دہنے لگے آپ اس کا وقت کھاتے ہیں, وہ آپ کو ایسا الجھاتا ہے کاموں میں, تو کہتا اللہ پھر تو اپنے جو گئے ہے نا. اس سال ذرا کوشش کر کے اپنی عادت کو تبدیل کریں. اے جڑا چندہ 10 روپے پانے ہیں, کاش 10 روپے نو اگ لگ جائے. انہوں صرف گرجے کا ہی راہ لبدا ہے, اور 10 سال دے نال کیا ہوتا 10 روپے سال. اور آپ کہہ رہے 10 روپے لو تو مجھے برکت دو. خدایا کی دے تمہیں؟ تو دکاندار کو تمہیں بسکٹ نہ دے. دائیں کی ہم نہیں دیتے. انکم ہماری 50,000, دائیں کی ہماری 1000. تو بدل کے دیکھو نا یار اس دفعہ کہ یہ جو میری پچھلے 5 سال سے 50,000 سے اوپر نہیں جا رہا, اس کی کوئی وجہ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو خدا کا پیسہ کھا رہا ہے. خاندان تیرا ترس جاتا ہے, تیری بیوی تیری شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہے. کہ میرا صاحب سویرے تڑکے جاتا رات ادھی رات نو آتا ہے, پتہ نہیں کی میں بچے آتے ہیں یہ کون ہے جڑا چاہ ہے سارے. ٹائم دیا کرے بھائی, وہ وقت دے اپنے خاندان کو. کبھی کوئی مہینے چیک دن مقرر کرو, ہم نے فیملی ٹور کرنا ہے. ہمیں کچھ نہ کرو, ڈیفینس بورڈ تو جا کے برگر کھاؤ پر سارے پورا خاندان. اب میں ابھی آپ کو پوچھوں کہ آپ نے پورا خاندان کتنے سال ہو گئے اکٹھے نہیں گئے؟ آپ میں سے بہت سارے ہو گئے جنہوں نے یاد ہی نہیں کیا کرے آخری باری کدوں گئے سب ایسے ہے. کیوں بھائی سالہ سال نہ کے کی کر دے کام کر دے. اس سال میں کچھ اپنے خاندان کے لیے کام کریں. پالوس نے کیا کہا, میں دوڑنا چاہ رہا ہوں. تو آئے نا تو دیکھیں کیسے وہ دوڑتا جا رہا ہے. ذرا کرنتھیوں کے نام خط میں آئیے ذرا باپ کے 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں. کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اس کا 11واں باب, اگر کوئی میرے سے پہلے نکال لے تو پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ اس میں لکھا ہے, کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے, میں زیادہ تر ہوں, محنتوں میں زیادہ. اب یہ جو محنت مسلسل کر رہا ہے نا بندہ, یعنی کہ پالوس وہ اپنی رودات بتا رہا ہے کہ محنتوں میں زیادہ, قید میں زیادہ, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ, بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں کے سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے, 3 بار بیعت لگے, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 دن رات سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوم سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی میں اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. سنیے اس کے سفر کی رودات, اس کا سفر آسان نہیں تھا. وہ بیعت کھا رہا ہے, وہ کوڑے کھا رہا ہے, وہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑ رہا ہے. یاد رکھیے ایکسیڈنٹ اسی کا ہوگا نا جو سفر پر جائے گا, تو جنہیں نکلنا ہی نہیں. او جہاز پر بیٹھا 3 اس نے مشنری دورے کیے, 3 دفعہ موت کے منہ میں چلا گیا. جھوٹے بھائی, غیر قوموں کے بھائی, اس کے ساتھ دھوکے ہو جاتے تھے.
اور ان ساری باتوں کے باوجود اس نے انجیل سنانا بند نہیں کی، بلکہ وہ بڑھتا چلا گیا اور اس نشان کی طرف قدم مارتا چلا گیا اور اپنے گول کو سامنے رکھا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ ہو جائے ہم اپنا ٹریک ہی چینج کر لیتے ہیں، ہم اپنی سوچ ہی بدل لیتے ہیں، ہم گرجا ہی بدل لیتے ہیں، ہم پادری بدل لیتے ہیں۔ کہتے بھائی نہیں، come on church, be careful church, be careful، قائم رہیے اور چلتے رہیے۔ اور پھر 12ویں باب کی 10ویں آیت میں ذرا دیکھیے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں۔ اور ان میں سے کوئی خوش ہونے والی چیز ہے؟ بے عزتی خوش ہونے والی چیز ہے؟ تنگ دستی ہے، گھر چاٹا دانا نہ ہے، خوش ہونے والی چیز ہے؟ ہمیں ساتھ رہیے ذرا بلند آواز سے بتائیے گا۔ ستائے جا رہے ہیں، خوش ہوں گے؟ ستائے جائے نا، ادھر میرے طرف دیکھیں، ستائے جائے تو میری اور آپ کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایڈا بڑا منہ سکھ کے ایڈا جا جاتا ہے۔ ستائے جائے نا تو ایوی ٹوٹ ٹوٹ پہنی سی، وہ خوش ہو رہا ہے۔ ستائے جانے میں کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہے۔ واہ، کیا خدا کی قدرت ہے، کیا اس کا پیشن ہے، اور کیا وہ گول سیٹ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ سنیے گا برکت کی بات، تنگی میں خوش ہوں کیونکہ اسے ایک بھید سمجھ لگ گئی ہے، کیونکہ اسے ایک برکت کی بات مل گئی ہے۔ اور برکت کی بات یہ ہے، جب خوش اس لیے ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ بولے ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ جانتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خدا کی قدرت میرے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور خدا میرے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اور آپ تھوڑے سے دلیر ہو جائیے، اس سال میں اپنے آپ کو بہتر کیجیے۔ داؤد کی کامل رفتاری کے بارے میں چند لمحے، زبور 129 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، جو خدا کی شریعت پر عمل۔ کامل رفتار اس کی شریعت پر عمل کرنے والے، سیدھے راہ پر پالوس کی طرح نشان کی طرف بھاگے جائیے۔ اور داؤد جب مسح کیا گیا اس کے بعد کیا اس کے ساتھ حالات ہونا شروع ہوئے؟ وقت کا بادشاہ ساؤل اس کے خلاف ہو گیا، اسے بار بار جنگل میں بھاگنا پڑتا تھا، دشتوں میں بھاگنا پڑتا تھا، اور جب ساؤل اس دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کے بیٹے اس کے خلاف سر اٹھانا شروع ہو گئے۔ لیکن اس نے خدا کی تابعداری کبھی نہیں چھوڑی، اس نے خدا کی شریعت کو کبھی نہیں چھوڑا، اس نے خدا کے کلام اور حکم کو کبھی نہیں چھوڑا، اور 40 سال زبردست بادشاہ کے طور پر اس نے حکومت کی ہے۔ ابراہیم کی طرف دیکھیے، ابراہیم جب چنا گیا، بیٹے کی نوید ملی، خدا نے وعدہ کیا 75 سال کا تھا، لیکن جب بیٹا ملا تب کتنے سال کا تھا؟ 100 سال کا۔ تو کتنے سال لگ گئے؟ 25 سال۔ 25 سال خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ آؤ اس نئے سال پر کچھ گول سیٹ کریں، کچھ گول سیٹ کریں۔ آگے چلے گئے، کھا لیا، سو لیا، لڑ لیا، مار لیا، مار کھا لی، یہ زندگی نہیں ہے۔ آؤ اپنا گول سیٹ کریں، آپ کے پاس جو مشکل ہے اسے آج خدا کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو غصہ بڑا آتا ہے نا تو خدا سے کہیں، اے خدا 2026 میں کول ڈاؤن ہو جاؤں۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے کسی کو
تو خدا سے کہے خدا دیکھ تو نے 2025 کی ساری خطائیں معاف کر کے مجھے 2026 دے دیا ہے، مجھے بھی دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت عطا کر. اور آپ ڈے بائی ڈے اس قوت میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا گول آپ کو خدا کے قریب سے قریب تک لے کر جائے گا. امثال کی ایک بڑی خوبصورت ورس ہے، امثال 29 کی 18 کے اندر لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اور لکھا پیپل ول بی پیرش، تباہ ہو جاتے ہیں جہاں گول نہیں ہوتا. آپ کام کر رہے ہیں، آپ امیر نہیں ہو رہے، دیکھیے کہاں پر غلطی ہے. آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن آپ خوش نہیں ہیں، دیکھیے کہاں پر پرابلم ہے. آپ کے اندر بڑھنے کا جذبہ ہے لیکن آپ کام نہیں کر پا رہے، تو پھر بات یہی ہے کہ آپ ڈے ڈریمنگ جتنی مرضی کرتے چلے جائیں. آؤ اس نئے سال پہ اپنے آپ کو کسی گول میں سیٹ کریں. وہ گول دعا میں بڑھنا ہو سکتا ہے، وہ گول کلام میں بڑھنا ہو سکتا ہے، وہ گول روزانہ دعا کا ہو سکتا ہے، دعا کے ٹائم کو بڑھانے کا ہو سکتا ہے. آپ آج خدا کے ساتھ وعدہ کریں، اے خدا میں آندھی آئے طوفان آئے میں کوئی سنڈے تیرے گھر آنے سے باز نہیں رہوں گا، خدا آپ کو مدد کرے گا. سو آئیے غشوہ کی خوبصورت بات کو یاد کر کے میں کلام کو بند کروں گا. کلام میں لکھا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کیا کیا؟ پہلی سی محبت دیکھ کہاں سے گرا ہے. چیک کیجئے اور پھر اپنے آپ کو ریپیئر کیجئے اور پھر دیکھیے یہ سال آپ کے لیے سرفرازی کا سال بن جائے گا. کیونکہ آپ نے اپنی محنت کر کے دیکھ لی، قرضے نہیں اترے نا. آپ نے اپنی محنت کر کے دیکھ لی، آپ کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی نا. تو آؤ کام اتنا ہی کریں لیکن اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں، دیکھیے آپ کے گول اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں.